بندے تک آج کی بہت مختصر گفتگو ہے، بالکل طویل گفتگو نہیں، آپ نے آزاداری کی ہے، ماتم کیا خوبصورت انداز میں، وجد الاسلام المسلمین مولانا مدر علی نقوی صاحب نے گفتگو کر دی ہے۔ بس میں انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دن کا پیغام آپ کی سماعت کو ہدیہ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اس وقت جب جانے والے جا چکے اور وفا نبھانے والے اپنی وفا نبھا چکے، ان کو اللہ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا، وما محمد الا رسول۔ آج بھی پوری امت شخصیت پرستی کے احسار میں گری ہوئی ہے، پوری امت شخصیت پرستی، فلاں بندہ ٹھیک ہے، خدا کی قسم ہر لوگ ہر ایک نے بندے کو دیکھ کے حق کو پہچانا ہے۔ واحد تاریخ میں ایک مکتب ہے، ہم نے بندوں کو دیکھ کے حق کو نہیں پہچانا بلکہ حق کو دیکھ کے بندوں کو پہچانا۔ رات کو یہاں سے مجلس پڑھ کے گیا ہوں اور سیدھا واپس ابھی یہاں آیا ہوں۔ اس دوران الحمدللہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی مکتب کی خدمت تھی الحمدللہ کر کے واپس سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ نے چند جملوں میں میری تھکاوٹ اتار دی۔ میں نے جو جملہ کہا ہے، لوگ شخص کو دیکھ کے حق پہچانتے ہیں، ہم حق کو دیکھ کے شخص پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا تعلق شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جب شخص نظر نہ آئے وہ میدان میں نظر نہیں آتے۔ جن کا تعلق شخص کے ساتھ ہوتا ہے، میں دلیل دوں گا، دلیل کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ یہ محمد کچھ بھی نہیں، صرف میرا رسول ہے۔ محمد ذات ہے، محمد شخص ہے، رسالت عہدہ ہے، رسالت مقصد ہے۔ اللہ بتا رہے ذات کو مان لیا، اگر مقصد کے ساتھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ وما حسین الا الامام۔ یہ حسین کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ہمارا امام ہے۔ جب تک حسین کی امامت رہے گی پروانے قربان ہونے کے لیے آتے رہیں گے۔ وما محمد الا رسول۔ خدا من نے مخاطب ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے رسول گزر گئے، وہ گئے گزر گئے یہ ہیں، گزر گئے یہ ہیں۔ وما محمد الا رسول، وہ رسول جو تھے وہ گزر گئے، یہ ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی جیسے پچھلے رسول گزر گئے، پچھلے رسول تھے۔ کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت موسیٰ کلیم بھی رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لیکن محمد رسول ہے۔ محمد رسول ہے نہیں، محمد رسول ہے۔ سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں منافق پہچانا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں منافق پہچانا نہیں جاتا، میں کہتا ہوں بڑی آسان پہچان ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو۔ میں جملے کو بدل دوں، جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو۔ جتنے بھی مسلمان ہیں سارے جب اللہ کی بارگاہ میں محراب میں کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے حاضر نبی، اے حاضر نبی۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول ہے۔ جب اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول ہے، لیکن جب منبر پہ بیٹھتا ہے یہ جنگ، یہ شیعہ سننے کی جنگ نہیں، یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ جنگ اسلام اور نفاق کی جنگ ہے۔ سامعین محترم، میرے نبی نے کفر کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن ایک مقام پر اللہ نے میرے نبی سے مطالبہ کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین
है तो फिर या तो अल्लाह के हुक्म का इनकार किया या कोई ऐसा था जो कारे नबूवत में शरीक नबूवत। या कोई ऐसा था जो इस कार में शरीक था। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। अल्लाह कहते हैं जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले बराबर नहीं। लाम नफी जिन से कल एक जुमला कहा था, ये तीनों की नफी करता है। तीन जमानों की, मुस्तकबिल हाल की भी, माजी की भी, मुस्तकबिल की भी नफी करता है। जब भी किसी जुमले पे शुरू में आ जाए ला नफी जिन्स, तो ये एक ही वक्त में तीनों जमानों की नफी कर देता है। यानी ना पहले कोई बराबर था। मैं जो इस तरह बदल लूं जुमला, आबील और काबील में एक जन्नती एक जहन्नमी है। अल्लाह बता रहे उनमें से भी वो भी बराबर नहीं थे। जो जन्नती है वो जन्नती है, जो जहन्नमी है वो जहन्नमी है। मेरे नबी के सामने बैठने वाले भी सारे एक जैसे नहीं थे। बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है, सारे उलमा ने लिखी है। आएंगे अपनी नमाजें पास करवा के बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह होने को सर पे लाइए। अल्लाह के नबी इनके चेहरे को देखेंगे और देखकर इनकी तरफ से मुंह मोड़कर ये कहेंगे तुमने मेरे बाप क्या गुल खिलाए थे। या तो बुखारी शरीफ से रवायत निकालिए या फिर जो हक है हमें बयान करने दीजिए। सामीन मोहतरम, यानी इसका मतलब है सोबत में बैठने वाले भी सारे नहीं एक जैसे थे। ला यस्तवी बराबर नहीं थे। सामीन मोहतरम, अगर उस वक्त नहीं थे तो क्या आज सारे बराबर हैं? नहीं, आज का जमाना भी ऐसा ही है। आज भी ला यस्तवी, जो जन्नत का हकदार है वो और है, जो जहन्नम का हकदार है वो और है। कम अज कम बता दूं मयार क्या है जन्नत और जहन्नम का। कम अज कम मयार बता दूं जन्नत में जाने का और जहन्नम में। कम अज कम मयार ये है कि जन्नत के सरदारों के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे होंगे वो अहले जन्नत होंगे। अच्छा, जन्नत के मालिकों की निशानी क्या है? मालिक, अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री में किसी का मकान हो और उस जो बंदा यहाँ पाकिस्तान में रह रहा हो, अपने मकान में जितनी चीजें हैं अगर वो चाहे तो जिस वक्त चाहे वो इस मुल्क में मंगा सकता है या नहीं? मंगा सकता है ना। क्यों मंगा सकता है? मुल्क दूसरा है, लेकिन चूंकि चीज इसकी मलकियत है, चीज इसकी मलकियत है, और जो मलकियत होती है मालिक उसमें हक के तसर्रुफ रखता है। मालिक उसमें हक के तसर्रुफ रखता है। मालिक उसमें हक के तसर्रुफ रखता है। जब इसीलिए तो सैयदा ने कहा था कपड़े दर्जी के पास है। मंगा कर बताया हम इधर हो तो भी हमारी जन्नत हमारी है, तो भी जन्नत हमारी है। नहीं, अभी तक सही समझा नहीं पाया। सामने मतलब ये तो मालिक है ना। अगर कोई उनका नौकर बन जाए, मैंने अगली बात नौकर वाली की थी ना, तो जन्नत के मालिकों का नौकर, अगर नौकर फिजा हो और फिजा को एक दिन आल रसूलुल्लाह की दावत करे, मेरे नबी कहते हैं फिजा मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ सारे मेरे परवाने भी आएंगे। फिजा कहती या रसूलुल्लाह जब आप हैं तो फिर परवाह किस बात की है? सिर्फ नौकरों का यकीन और अकीदा कामिल होना चाहिए। आप हैं तो फिर परवाह किस बात की है? इधर कहा, उधर जो है जनाब रसूल खुदा ने सारे सहाबा किराम को दावत दे दी। शाम का वक्त है, हजरत सुलेमान आए, फिजा मुसल्ला बिछा के बैठी हुई थी, घर में हांडी नहीं पक रही थी, सब्जी नहीं कट रही थी। फिजा मुसल्ला बिछा के बैठी थी, हांडी नहीं पक रही थी, सब्जी नहीं कट रही थी, गोश्त नहीं मंगाया जा रहा था। जनाब सुलेमान ने हैरान होकर कहा फिजा इतने लोगों की दावत की हुई है, इतनी मखलूक तेरे दरवाजे पे खाना खाने के लिए आने वाली है और तूने कोई तैयारी नहीं की। कहा तैयारी की जरूरत उन्हें होती है जिनके मालिक ना हो। जब रसूल खुदा अपने सहाबा किराम के साथ आए तो जनाब फिजा ने पकाया नहीं बल्कि जन्नत से मंगाकर तश्त रख दिया। कहा फिजा कहां से आया है? कहा जहां से मालकन मंगाती है वहीं से नौकरानी नहीं मंगाया। बराबर नहीं है। जो जुमले तक ले जाना चाह रहा हूं वो जुमला क्या है? खुदावंद आलम ने अल्लाह अनज़लना हाज़ल कुरान अला
اس نے سپیکر پہ قرات کر کے تھک گیا، لیکن آج تک اسے نہیں پتا انما یرید اللہ کا مصداق کون ہے۔ پڑھ کے تھک گیا، لیکن آج تک اسے یہ نہیں پتا قل لا اسألکم علیہ اجرا کا مصداق کون ہے۔ پڑھ کے تھک گیا، سنا کے تراویحوں میں تھک گئے، لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا وہ آت ذی القربى حقہ کس بیوی کی شان میں نازل ہوئی تھی اور نبی نے بدلے میں دیا کیا تھا۔ آتے ہیں نا، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن حفظ کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، لیکن دل میں نہیں اترا۔ قرآن دل میں نہیں اترا، کیوں؟ تلک الامثال نضربها للناس، ہم انسانوں کے لیے اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے مثالیں کس کے لیے بیان ہوتی ہیں؟ حیوانات کے لیے مثالیں بیان نہیں ہوتی، حیوانات کے لیے مثالیں بیان نہیں ہوتی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگر حیوان بھی اہلیت رکھتا ہے نا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ نہیں، حالانکہ جنت اور جہنم کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ ہے۔ دو ہی مخلوقات ہیں جن سے اللہ نے اعمال کی باز پرس کرنی ہے، صرف دو مخلوقات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دو اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ یعنی کچھ ایسے دو مخلوقات ہیں جن پر نعمتیں بھی نازل کی ہیں اور پھر نعمتوں کا شکریہ بھی طلب کیا گیا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک جن ہے، ایک انسان ہے، ایک جن ہے۔ کسی حیوان سے اللہ نے حساب لینا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حیوان اس قابل ہو کہ وہ جنتیوں کو سون کر خوشبو کے ذریعے پہچان لے یہ جنتی ہے اور پھر ان کے دامن کے ساتھ جڑ جائے، بے شک نجس ہی کیوں نہ ہو، نجس ہی کیوں نہ ہو، نجس ہی کیوں نہ ہو، اللہ سارے مسلمانوں کے مفسرین کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا تو اس کی صفت بھی دیکھی ہے، کیوں اللہ اسے جنت میں لے جائے گا؟ کہتے ہیں بس اہل جنت کے ساتھ ہو گیا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا صرف ساتھ ہونے سے جنت میں نہیں جاتا۔ جملہ پنجاب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کی قسم ساتھ ہونے سے جنت میں نہیں جاتا، ساتھ ہونے سے جنت میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا پھر کیسے جنت میں گیا؟ میں نے کہا سورہ واقعہ کہف پڑھ، اصحاب کہف غار کے اندر تھے، یہ باہر تھا، سفر میں ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، لیکن جب اصحاب کہف غار کے اندر داخل ہوئے اتنا باشعور تھا، اسے پتا تھا جہاں وہ بیٹھ سکتے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اتنا شعور رکھتا ہے جہاں جنتی بیٹھ سکتا ہے میں نجس نہیں بیٹھ سکتا۔ ابھی مطلب اتنی بات نہیں تھی، آگے بھی ہے، آگے بھی میں بھی کہوں میرا صحابہ کا آپ کا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، لعلہم یتفکرون، کاش کہ تم اس میں ذرا سا بھی فکر کر لو، ذرا سا بھی غور کر لو۔ صحابی نے محترم کیا کیا اس نے جب پہلا عمل یہ کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، فرق رکھا وہ اور ہے میں اور ہوں، فرق رکھا وہ اور ہے میں اور ہوں۔ صحابی نے محترم اس نے سرداران جنت کے ساتھ فرق نہیں کیا، جنتیوں کے ساتھ فرق رکھا۔ اس نے سرداران جنت کے ساتھ فرق نہیں کیا، سرداران جنت کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا ان کا مقام کیا ہے، وہ تو وہ لوگ تھے جو جنت میں جانے والے تھے۔ اس نے کہا جو جنت کے اہل ہوتے ہیں میں ان کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، یعنی پہلی چیز اس کی عاجزی تھی، لیکن اس کی عاجزی کی وجہ سے بھی اللہ نے اسے جنت کا حقدار نہیں بنایا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس کی عاجزی کی وجہ سے بھی اللہ نے اس کو جنت کا حقدار نہیں بنایا۔ پھر کس چیز نے بنایا؟ پیچھے دشمن تھا، آگے اصحاب کہف تھے، درمیان میں یہ نجس حیوان تھا۔ اس کی فطرت تھی دشمن کو دیکھ کے بھونکنا، اس کی فطرت تھی۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جو رات کو کھول کے چھوڑتے ہیں، کس لیے چھوڑتے ہیں؟ تاکہ اگر کوئی چیز آ جائے تو کتا بھونکے آپ جاگ جائیں، آپ کو متوجہ ہو جائے، اس لیے رکھتے ہیں نا سامنے محترم۔ یعنی اس کی فطرت یہ ہے کہ دشمن کو دیکھ کے بھونکتا ہے، لیکن اگر آج بھونکے تو اندر والوں کا دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ بھونکے، اندر والوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ چپ رہے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ بھونکے، اندر
ان کو رسول من قد خلق من قبلہ الرسل، ایسے ہی جیسے پہلے رسول گزر گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. خبردار اگر یہ مارے جائیں یا اپنی موت اس دنیا سے چلے جائیں، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے تم نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ جملہ بالکل آرام سے سنیں، اپنے اذہان میں محفوظ کریں. جا کر میں تفسیروں کے حوالے دیتا ہوں، جا کر دیکھیں گے تفسیر کو. سارے مفسرین نے لکھا جانے احد کے موقع پر جب جانے والے جا چکے، وفا نبھانے والے وفا نبھا چکے، پھر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد شخصیت پرستی کی ضمانت کی کہ اس لیے کہ اگر تم شخصیت پرست ہو جاؤ گے تو شخصیت پرستی ہے بمعنی بت پرستی. شخصیت پرستی ہے بمانی بت پرستی. کل کی جو گفتگو جوڑ دو زمین محترم، بت اگر کعبے کی صحبت میں بھی رہے تو بت ہی رہتا ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے جملہ سمجھا پاؤں. بت کل میں نے یہ جملہ کہا تھا نا رات کی مجلس میں، بت اگر کعبے کی صحبت میں رہے اور 1-2 دن نہیں 2000 سے زیادہ سال رہے پھر بھی بت رہتا ہے. کیوں بت رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یار میں نے جملہ کہا ہے، کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ کتنے بندے ان کے بندوں کو میری جملہ سمجھ آیا ہے؟ میں وقت کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میں خدا کرے میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے ذہن میں زندگی وقت کے اندر تبدیلی کعبے کی صحبت میں رہ کر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، فکر کرنے کی، عقل استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جب تک آخری بندہ میری بات کو نہیں سمجھ پائے گا میں آگے گفتگو نہیں بڑھاؤں گا. وقت اس لیے وہ نہیں بدلتا کہ اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہوتا جو سوچ سکے، اس کے اندر وہ پرزہ ہوتا ہی نہیں جو سمجھ سکے. تو سامعین محترم، جو رسول کی صحبت میں بیٹھے اور پھر بت ہی رہے، صحبت میں بھی بیٹھے اور پھر بت ہی رہے. اچھا یہاں پر ایک جملہ بڑا اعتراض ہے ہمارے اوپر کہ جب آپ کسی شخصیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں، ہم توہین کے کار نہیں ہے لیکن حق بیان کرنے سے ہماری زبانیں نہیں رک سکتی. یہ کر سکتی ہے، توہین ہمارے مطلب کا شیوا ہی نہیں. ہم تو توہین کرنے والوں سے اظہار بیداری کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں. اگر وہ توہین نہ کرتے تو شاید ہم جلوس نہ نکالتے. انہوں نے توہین کی، اس توہین پہ 14 سال سے احتجاج کر رہے ہیں. جو قوم خود توہین کے خلاف احتجاج کر رہی ہے وہ توہین کیسے کرے گی؟ یار میں نے جو اس جملے پہ سمجھے جملے کو میرے، جو قوم خود توہین کرنے والوں کے خلاف 1400 سال سے احتجاج کر رہی ہو وہ خود توہین کیسے کرے گی؟ سامعین محترم، ہم تو دنیا کو کبھی روڈ میں آ کر، کبھی چوک میں آ کر، کبھی چوراہے میں، کبھی منبر پہ، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی جو ہے اصولی کی دار پر ہم تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کاش اگر تم توہین نہ کرتے ہم بازار میں نہ آتے. ہم توہین کیسے کریں گے؟ لیکن اگر کوئی بات حق کی ہو اور بات سمجھانے کے لیے ہو تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس منبر سے حق بات کی جائے. اگر میرے ساتھ ہیں، راضی ہے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور آپ راضی ہیں، میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ کیوں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توہین رسالت کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں تو چند باتیں ایسی جلدی آپ کے ذہن تک منتقل کر جاؤں جو اگلے سال تک انشاءاللہ ان ذہنوں میں محفوظ رہیں اور ان حاضرین کے لیے، ان غائبین تک یہ پیغام پہنچتا رہے. پورا سال آپ لوگوں کے دباؤ کی کھڑکیاں ہیں کہ دستک دیتے رہیں کہ آؤ بھائی ہمارا مکتب تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. سامعین محترم، ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ کسی کے متعلق بھی بات کرو گے تو اس کے متعلق آپ بات نہیں کر رہے، آپ توہین رسالت کرتے ہیں. کیوں توہین رسالت کرتے ہیں؟ کہ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو اس کی اگر اصلاح نہیں ہوئی تو اس میں
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़र न बाशिद कि फिर एतराज़ रसूल पे आएगा कि रसूल उनको सही समझा नहीं सके। मैं पहला जुमला इसी ज़मीन में आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ, आखिरी बंदे तक अगर मेरा जुमला समझ आए तो फिर दुआ दीजिएगा तालिब इल्म को। अगर चले एक लम्हे के लिए मैं आपके मेयार को मानता हूँ, एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए जो मेयार आप बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स अगर उसके किरदार के हवाले से हम गुफ्तगू करें और खुदा न खास्ता कोई नेगेटिविटी उसके किरदार में पाई जाए तो रसूल खुदा की तरबियत पे जो एतराज होगा कि अल्लाह के नबी ने सही तरबियत नहीं की। फर्ज कीजिए मैं एक लम्हे के लिए मैं आपके इस मफरूजे को मानता हूँ, आप मेरे साथ इस मिंबर पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के इतना कह दे यही हमारा अकीदा है और हम भी तेरे साथ इस अकीदे में शामिल होना चाहते हैं। अगर रसूल खुदा की सोबत में कोई शख्स 2 दिन बैठे और 2 दिन के बाद अगर हम उसके किरदार पर एतराज करें तो रसूल की तरबियत की तरफ उंगली उठाता है। मुझे बता, जिस हस्ती ने मेरे नबी को 42 साल कभी गोद में बिठाया, कभी कंधे पे उठाया, कभी लुत्मा खिलाया, कभी कौन से मिंबर से काफिर कहता है, क्या नबी की तौहीन नहीं होती? एक 2 दिन नहीं 42 साल जब सोबत की बात है। हमारा एतराज क्या है? हमारा एतराज ये है कि सोबत में आने वालों की मुख्तलिफ अक़साम है। कोई 1ली क्लास का तालिब इल्म था, कोई 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, कोई 8वीं क्लास का तालिब इल्म था और किसी ने PhD की है बारगाह रिसालत में। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई 1ली क्लास का तालिब इल्म है, कोई 5वीं क्लास का तालिब इल्म है, कोई मिडिल पास है, कोई मैट्रिक पास है, कोई MA पास है, किसी ने PhD की है। आप मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगें, आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें कि मैंने ये बात क्यों की है। मसलन शाम से एक शख्स ने सुना कि मक्के में एक रसूल मबूस हुए हैं। वो शाम से चला आया, रसूल खुदा की सोबत में 2 दिन उसने गुजारे हैं। अब 2 दिन हालत ईमान में गुजारने के बाद उसने मुसलमानों की तारीफ के मुताबिक दर्जा सहाबियत पा लिया। उसने जो आलम इस्लाम ने सहाबी की तारीफ की उसके मुताबिक उसने 2 दिन सोबत रसूल में कुल गुजारे और इस 2 दिन के अरसे में उसने क्या किया? दर्जा सहाबियत पा लिया। फिर उसके बाद ये एक शख्स आया, उसने आकर 2 महीने गुजारे और चला गया, उसका भी दर्जा सहाबियत है। एक शख्स आया, उसने 2 साल गुजारे, एक शख्स ने 2 साल गुजारे। एक शख्स फतेह मक्का के बाद तुलका में शामिल होकर दरबार रिसालत में आया। लफ्ज़ तुलका पे आपने गौर नहीं किया, लफ्ज़ तुलका पे ये जुमला मेरा नहीं है, ये सानी ज़ारान यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा कि जब न तुलका ये हमारे आबा और अजदाद के आज़ाद कर दो। अली की बेटी ने और इस जुमले को बयान इन्हीं अल्फाज के साथ 92 चैनल पे जो बहुत बड़े साफी हारून रशीद उससे बीबी का ये खुतबा 92 चैनल में सुबह की ट्रांसमिशन में पढ़ा है और पूरा खुतबा उसको पढ़ के सुनाया है। बीबी ने 2 जुमले बड़े कमाल के यजीद के दरबार में सारे यजीदियों को मुखातिब करके कहे थे। एक जुमला यदनतुलका ए हमारे आजाद करदा, यानी यजीद के घर में जाकर यजीद की उसकी हैसियत को याद दिला दे, उसे अपनी जुबान में, उसे आशिकों की जुबान में अली की बेटी ज़ैनब कहते हैं। एक जुमला ये कहा और दूसरा जुमला बीबी ने इससे भी बड़ा कहा, जिगर खारा की औलाद। जुमले की जुमला मेरा नहीं है, जुमला अली की बेटी का है, जिगर खारा की औलाद। यानी बीबी ने उस बड़े हुए दरबार में यजीद को रसवा करने के लिए 2 लफ्जों का सहारा लिया। एक लफ्ज क्या था? एक लफ्ज को हमारा आजाद करता है, हमारा आजाद करता है। जब था अब सारे आलम इस्लाम के सर पर रखिए कुरान और उनसे पूछिए इस्लाम की तारीख में तुलका किन को कहा जाता है? अगर सारे
کردار اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملتے ہیں۔ لعلہم یتفکرون، انسان بس تفکر کر لے، اگر تفکر نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، بات میری ادھوری رہ جائے گی۔ میں جلدی سے بات کو مکمل کر لوں تاکہ آج کی اس مجلس کا پیغام مکمل ہو جائے۔ سامعین محترم، اب ایک شخص آیا 3 سال اس نے میرے نبی کی صحبت میں گزارے، 3 سال فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ایک وہ شخص ہے جو جنگ خندق کے بعد مسلمان ہوا، ایک وہ شخص ہے جو جنگ احد کے بعد مسلمان ہوا، ایک وہ ہیں جو بدر کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سارے مسلمانوں کا یہ مشترک عقیدہ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، سارے مسلمانوں کا یہ مشترک عقیدہ ہے، مہاجرین اور انصار برابر نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ثقیفہ کی کارروائی پڑھ لو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، یقین نہیں آتا ثقیفہ کی کارروائی پڑھ لو۔ ثقیفہ میں خلافت کے لیے جو دلیل پیش کی گئی تھی وہ یہی دلیل تھی کہ ہم مہاجرین ہیں، سابقین الاولین ہیں، ہمارا ایمان تم سے پہلے، ہمارا اسلام تم سے پہلے، اس لیے خلافت پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے۔ تو سامعین محترم، یعنی اس کا مطلب ہے صحابہ کرام بھی ایک مساوات کے قائل نہیں تھے، وہ بھی درجوں کے قائل تھے۔ جب صحابہ کرام درجوں کے قائل تھے تو پھر ان کے پیروکاروں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ سارے برابر ہیں؟ بات پوچھ لی سامعین محترم، میں آگے بڑھا رہا ہوں بات کو، جلدی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب کوئی فتح مکہ سے پہلے، شب ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ شعب ابو طالب میں تھے، رات کو میں نے بات کر دی، کچھ دعوت ذوالعشیر میں تھے، کچھ دعوت ذوالعشیر میں تھے، کچھ ان سے بھی پہلے تھے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ سید، ان سے بھی پہلے تھے۔ لقد من اللہ من علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کیا احسان کیا کہ مومنوں میں سے اللہ نے رسول مبعوث فرمایا۔ آیت کوئی ہے قرآن کی، سورہ آل عمران کی آیت، حدیث نہیں۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، بس وہ مومن تلاش کر کہ ان مومنوں پر اللہ نے احسان کر کے ان کے گھر میں رسول کو مبعوث کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ لی میرے ساتھ ہے نا؟ اب یہاں سے شروع کیجئے، یہاں سے اب آگے آئیے۔ پہلے میں آگے سے پیچھے گیا تھا، 1 دن 2 دن 2 مہینے 2 سال 3 سال 5 سال 8 سال میں پیچھے گیا تھا۔ اب یہاں سے آئیے، رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے مومن، رسالت کے بعد کے مومن، طالب کے مومن، شب ہجرت سے پہلے کے مومن، شب ہجرت کے بعد کے مومن۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آج آخری پیغام ہے آج کی اس مجلس کا، انشاءاللہ پورا سال آپ کے دھیان میں یہ پیغام محفوظ رہے گا۔ سامعین محترم، اب یہ سارے ہیں مومن، لیکن ان سب کے متعلق ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یہ سارے ہیں ایک جیسے، یہ سارے ہیں ایک جیسے، یہ سارے ہیں ایک جیسے، لیکن جب اپنی خلافت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ایک جیسے نہیں۔ جب خلافت کی تقسیم کی باری آتی ہے کہتے ہیں ایک جیسے نہیں، لیکن جب ہماری بات آتی ہے کہتے ہیں سارے ہیں ایک جیسے۔ اب مجھے کہنے دیجیے نا سامعین محترم، اگر آپ پہلی کلاس کے بچے سے پی ایچ ڈی والا سوال کریں گے تو اس کے والدین یا اس کے دوسرا دوست دیکھ کر کہیں گے یا تو یہ شخص سوال کرنے والا پاگل ہے، واہ جی واہ واہ، یا یہ بچہ بہت بڑا فاضل ہے۔ تو سامعین محترم، نہ تو بچے فاضل تھے نہ سوال کرنے والے پاگل ہیں۔ سوال کرنے والوں کا سوال بھی کرنے کا حق ہے اور جواب دینے والوں کو بھی جواب دینا چاہیے۔ ان سب کو ایک کیسے مان لیں؟ اچھا، ایک منوانے کے لیے شرط کیا ہے؟ اصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، سارے ستاروں کی مانند جس کی اقتدا کرو گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہوئی پڑھی ہوگی، میں اس پہ بحث نہیں کرتا صحیح ہے غلط ہے،
یہ مجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں فقط اس حدیث میں سے ایک جملہ اٹھاتا ہوں آج کی اس میں مجمع کے لیے. جہاں پر جائیں اس سید کے زادے کا اس جملہ جس جگہ پر آپ نقل کریں گے، اگر اس جملے نے آپ کے سر کو فخر سے بلند کیا سید زادے کے حق میں دعا کر دیجیے گا. کیا کہا؟ جس کی اقتدا کرو گے، جس کی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہی ہے، یہ نہیں کہا، یہی کہا نا کہ جس کی، یہ نہیں کہا سب کی، بس جس کی اقتدا کرو گے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، تم ابو سفیان کی اقتدا کرو گے؟ مجھے کہنے کا حق ہے نا. تم ابو سفیان کی اقتدا کرو، ہم عمران کی اقتدا کرتے ہیں. تم ابو سفیان کی اقتدا کرو، اللہ کرے خدا قیامت والے دن تمہیں ابو سفیان کے ساتھ معذور کرے اور ہمیں عمران کے ساتھ معذور کرے. جھگڑا تو نہیں ہے نا، ہم تو جھگڑے والے ہیں ہی نہیں ہے. بس فرق کتنا ہے، لعلہم یتفکرون. ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا کہ جس کی ابتدا کرتے ہو کوئی اختیار ہے بھی یا نہیں. کہیں ایسا نہ اس وقت خود محتاج ہو اور ایسے محتاج کے دامن کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ. عزیزان، بس اس اربعین پہ آج آل محمد کے چاہنے والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کل بھی باوفا تھے، ہم آج بھی باوفا ہیں. اور امام حسین کا یہ پیغام آج اپنے پلو پہ باندھ کے جائیے. ان الدائی ابن دائی قد رکضنی بین الاسنتین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس جملے کو آج ذرا اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ